لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ منبر پر جلوہ فگن تمامی علماء اہل سنت، مفتیان ذوی احترام، سامنے تشریف رکھنے والے پیارے پیارے سنی جنتی بریلوی عقائد کے ٹناٹن ٹوٹی سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا شاندار نصیحتانہ شریعت مصطفی سے لبریز ایمان و عقیدے سے بھرپور خطاب آپ نے سماعت کیا۔ سوال و جواب بھی شرعی فکر کی روشنی میں پوچھے گئے اور معمولات اہل سنت کی روشنی میں جو ان کے حق جواب تھے وہ دیے گئے۔ شریعت کا مسئلہ یا احکام شرع کی پابندی کے لیے اگر آپ سے کہا جاتا ہے تو یہ کسی شخصی طور کا اپنی رائے نہیں ہوتی ہے، مصطفیٰ کی شریعت کی رائے ہوتی ہے۔ اسے آپ اپنی انا کا مسئلہ نہ لیں، بلکہ شریعت مصطفیٰ کی جو مسائل علماء اہل سنت مفتیان ذوی الاحترام کے ذریعے آپ کو بتائے جائے، سمجھائے جائے، اس پر آپ عمل کریں۔ رہی بات کہ یہ رسم و رواج کل سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، بڑوں کو ایسا کوئی دور نہیں ملا جس سے انہیں کوئی ایسا سمجھانے والا ملتا جو ان کے اس بہکے ہوئی رہ روش سے وہ باز آ جاتے۔ میرے بھائی، محرم الحرام کا یہ پاکیزہ مہینہ ہے، اس مہینے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم واقعی امام علی مقام شہید کربلا کے سچے وفادار ہیں تو ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو حسین کے نانا کی شریعت اجازت نہ دیتی۔ جتنے بھی یہ تماشے ہوتے ہیں، یہ میرا کوئی اپنا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، جو تماشے تم کرتے ہو مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہارے گھر میں کسی بڑے کا وصال ہو جائے یا کوئی حادثے کا کوئی شکار ہو جائے اور پھر تمہارے دروازے آ کر کوئی یہ تماشا کرے تو کیا تم اس کو برداشت کرو گے؟ جب تم اپنے گھر کے جانے والے کی کسی کی جانے پر کسی تماشے کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت پر تم ان یزیدیوں والے کردار کو کیسے اپنانے کی اپنے اندر فکر پیدا کرتے ہو؟ ہماری اور آپ کی فکر تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بریلی کے مجدد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دو۔ تم سوچتے ہو ہم یہ کردار کر کے حسین کو راضی کر رہے ہیں، اتنا جان لو نہ حسین راضی ہوں گے نہ حسین کے نانا تم سے راضی ہوں گے۔ حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو، میرے حسین نے نمازوں کو کربلا میں قضا نہیں ہونے دیا، آخر وقت تک سجدے میں جا کر جامع شہادت نوش فرمایا۔ اگر واقعی کالپی کے لوگوں تم سچے حسینی ہو تو کثرت سے نمازوں کی پابندی کرو، کسی بھی وقت کی نماز کو قضا نہ ہونے دو، یہ اصل حسینی ہونے کا کردار ہے اور نتیجہ۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام اپنی آبادی میں نہ کریں، کوئی بھی منع کرے، منع کرنے والا خانقاہ زمدیہ پپون شریف سے منع کرنے والا منع کرے یا کالپی شریف کے آستانے کا کوئی خادم منع کرے، اسے اس کا ذاتی مسئلہ مت سمجھ لینا۔ اگر وہ سمجھا رہا ہے تو یہی سمجھنا کہ آقا کونین کی جانب سے یہ ہمارے لیے ایک نصیحت کا پیغام دیا جا رہا ہے، اس پر ہم عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنورتی ہوئی نہ۔ یہ آگ جلانا، یہ تماشے کرنا، یہ بندے والی ہار چوڑیاں پہنانا کون سی کتابوں میں تم نے دیکھ رکھا ہے؟ کس مسائل سے تم ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہو؟
میرے بھائی آپ مدینۃ الاولیاء کالپی شریف کی مقدس سرزمین کے وہ مقدس لوگ ہو جس کی بنیاد سے آج زمانہ آپ کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے. اگر واقعی تم سرکاران کالپی کو دل سے مانتے ہو تو انہوں نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ تم اپنی فکر میں ایک ہی پیغام کو مضبوطی کے ساتھ قائم کر لو، یہ کہتے ہوئے نظر آؤ کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. کسی بھی مسئلہ شریعت کو حکم شرع اگر کوئی عائد ہے تو اسے کسی کا ذاتی مسئلہ مت سمجھو، اسے انا کا مسئلہ مت لو. پیغام مصطفیٰ کی احادیث آپ سماعت کی مفتی صاحب کے ذریعے، حدیث الگ الگ مورخین نے اپنے اپنے ذریعے کس نے کس سے سنا، کس سے سنا، اور روایت ہوتے ہوئے مصطفیٰ کائنات کے نبی کی تک پہنچی. میں نے نبی نے یہ فرمایا، جس نے سنا اس نے اس کو روایت کیا، اس نے اس کو روایت کیا. پھر حضرت امام بخاری نے بخاری شریف میں سے نقل فرمایا. پیغام ہم تک پہنچا ہے میرے بھائی، اسی پیغام کا ذہن آپ بھی اپنے دماغ میں رکھو. نماز ہم پر فرض ہے، بجانا نہیں بھولتے ہو، نماز بھول جاتے ہو. کاش تمہارے اندر یہ فکر بھی ہونا چاہیے کہ فجر کا وقت ایسے ہم باہوش سوئیں کہ نیند بھی ہماری پوری ہو جائے اور فجر کی نماز بھی قضا نہ ہونے پائے. ایسا ہم کام میں مصروف ہو کہ کام بھی ہمارا ہو جائے اور نماز ظہر کا وقت بھی قضا نہ ہونے پائے. ایسا کام میں رہے کہ ہمارا عصر کا وقت قضا نہ ہو. ہم پر نماز مغرب بھی فرض ہے، ہم پر نماز عشاء بھی فرض ہے. میرے بھائی جو چیزیں فرض ہیں، کمپلسری ہے، لازمی ہے، انہیں تو ہم خواب غفلت میں بکھائے بھولے ہوئے بیٹھے ہیں. کاش ہمارا ضمیر بیدار ہو جائے تو ہم گلوں میں وہ توق ڈال کر نہ ٹہلے بلکہ اپنے گلوں میں غلامی غوث اعظم کا پٹا ڈال کر ٹہلے. غریب نواز کی غلامی کا پٹا ہم اپنی گردن میں ڈال کر ٹہلے. اور یہ پٹے ہمیں گردنوں میں پہننے کے لیے مل گئے تو پھر کوئی دنیا میں مائی کا لل پیدا نہیں ہوا ہے جو ہمیں پستی کی طرف لے جاتا ہوا نظر آئے. میرے بھائی ایسے کوئی تماشے مت کرو جس کی شریعت مصطفیٰ ہمیں اجازت نہ دیتی ہو. ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہر گھر کا گارجینس اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کے ذریعے یا اپنے چھوٹوں کے ذریعے یا اپنے بڑوں بھائیوں کے ذریعے کوئی خلاف شرع کام نہ ہونے دے گا. کسی ہر پورے محلے کے ذمہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ صرف اتنا کریں کہ ہر گھر کے لوگ اپنے اپنے گھر کی صرف ذمہ داری لے لے. معاشرے سے ساری تباہیاں دور ہو جائیں گی، بربادیاں دور ہو جائیں گی. پھر ہمیں در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہماری زبان پر یہی ایک ترانہ ہوگا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پر پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور زبان حال سے ہم یہی کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرے بھائی اس پر عمل کریں. رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چھوٹا سا ضروری اعلان یہ بھی سن لیں، انشاءاللہ اتوار کے دن بعد نماز عشاء انشاءاللہ عظیم الشان جشن شہداء کرب و بلا، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ باغیان امام کا کھلا ہوا آپریشن. حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ رضوی مصباحی بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، اور ثنا خان مصطفیٰ سید کیفی علی صاحب قبلہ بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں. اس خادم کے مکان پر بزرگوں کی عطا سے یہ پروگرام انشاءاللہ بعد نماز عشاء اتوار کے دن یعنی 29 جون 3 محرم الحرام بعد نماز عشاء وہ پروگرام رکھا گیا ہے. اس میں ضرور آپ سب شرکت کریں. ذہن میں کسی طرح کی بھی کوئی فکر نہ رکھیں. وہ امام علی مقام کے نام کی محفل ہے، تشریف لائیے، ویلکم ہے، آپ کا استقبال ہے. اور انشاءاللہ دن میں 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک
خواتین اہل سنت کے لیے بھی پروگرام کا اہتمام ہے، اور امام علی مقام کا لنگر کا بھی اہتمام ہوگا، ضرور تشریف لائیں، شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔